بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جنرل فیض حمید کے جانے کے بعد جنرل باجوہ کا امتحان شروع ہو گیا ہے۔ وہ امتحان کیا ہے؟ جنرل فیض حمید موجود تھے، مشترکہ اجلاس ہوا، 33 کے بل جو تھے وہ منظور ہو گئے اور سارا الزام جنرل فیض حمید صاحب پر لگا۔ باقاعدہ انہوں نے الوداعی ملاقاتیں کی۔ یہ غیر معمولی الوداعی ملاقاتیں تھی کیونکہ آج تک جتنے بھی ڈی جی آئی ایس آئی آئے ہیں انہوں نے اس طرح کی ملاقاتیں کی ہوں اگر تو ان کی تصاویر اس طرح جاری نہیں کی گئیں، لیکن جنرل فیض حمید صاحب نے الوداعی ملاقات کی، باقاعدہ اس کی تشہیر ہوئی۔ لیکن اب جنرل باجوہ کا ایک امتحان ہے جو شروع ہو گیا ہے جنرل فیض کے جانے کے بعد۔ وہ کیا امتحان ہے وہ آپ دوستوں کو بتائیں گے، اور جو نئے ڈی جی آئی ایس آئی ہیں جنرل ندیم انجم صاحب، وہ کیا کرنے والے ہیں، اپوزیشن نے آخر کیا پلان بنایا ہوا ہے، جس کے بعد جو نئے ڈی جی آئی ایس آئی ہوں گے ان کا امتحان شروع ہوگا، اور جو جنرل باجوہ ہیں ان کا بھی۔ جو لوگ دوست پہلی بار ہمارے چینل پہ ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کا بٹن لازمی کلک کیجئے تاکہ آپ کے پاس معلومات آتی رہیں۔ دوستو معاملہ یہ ہے کہ جب مشترکہ اجلاس ہوا 17 نومبر کو، اس کے بعد حکومت کو ایک کامیابی حاصل ہوئی، انہوں نے 33 بل پاس کروا لیے، لیکن اس سارے معاملے کے پیچھے جو جانے والے ڈی جی آئی ایس آئی تھے جنرل فیض حمید صاحب، 19 تاریخ کو وہ اپنے عہدے سے چلے گئے ہیں جو کور کمانڈر پشاور کے طور پہ، وہ سارا الزام ان پر عائد ہوا۔ لیکن جو یہ ٹرائکا تھا، 3 لوگوں کا ٹرائکا تھا جو کہ اپوزیشن الزام لگاتی تھی، ایک ہائیبرائڈ نظام ہے جس میں وزیر اعظم عمران خان ہے، آرمی چیف ہیں اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید صاحب ہیں۔ ان میں سے ایک جو شخص ہیں آئی ایس آئی چیف جنرل فیض حمید صاحب، وہ چلے گئے ہیں۔ اب 2 شخصیات رہ گئی ہیں جس میں وزیر اعظم عمران خان اور جنرل باجوہ ہیں۔ جنرل باجوہ اور جو عمران خان ہیں ان کے بارے میں خبریں آتی رہیں، باقاعدہ تبصرے تجزیے ہوتے رہے کہ 6 اکتوبر کے بعد ان کے اختلافات شدت اختیار کر گئے کیونکہ جنرل باجوہ صاحب چاہتے تھے کہ جو فیض حمید صاحب ہیں وہ چلے جائیں، ان کا ٹرانسفر ہو جائے ایز اے کور کمانڈر پشاور، اور نئے ڈی جی آئی ایس آئی آ جائیں، لیکن عمران خان یہ نہیں چاہتے تھے، اور اس کی واضح جو مثال تھی وہ ملی جب مشترکہ اجلاس ہوا اور عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ وہ جنرل فیض صاحب کو استعمال کریں۔ اب اپوزیشن جو ہے وہ کیا اسٹریٹجی بنا رہی ہے؟ پہلی جو اسٹریٹجی ہے اپوزیشن کی جس کا اعلان ہو چکا ہے وہ ہے کہ انہوں نے مشترکہ اجلاس میں جو بھی بل پاس کیے گئے ہیں انہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان لے کر جائیں گے، وہ وہاں پر ایک قانونی جنگ لڑیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ایک جو اب امتحان لینا چاہ رہی ہے اپوزیشن جنرل باجوہ کا، آرمی چیف کا، وہ صادق سنجرانی کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کی صورت میں ہوگا۔ اپوزیشن پلان کر رہی ہے، منصوبہ بنا رہی ہے کہ وہ سینٹ میں صادق سنجرانی کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لے کر آئیں، جس سے واضح ہو، کیونکہ اب تک میں نے جیسے پہلے بتایا سارے الزامات آئی ایس آئی چیف جنرل فیض حمید صاحب پر لگتے تھے، لیکن صادق سنجرانی کے خلاف جب تحریک آئے گی تو بہت ممکن ہے کہ جو نئے ڈی جی آئی ایس آئی ہیں جنرل ندیم صاحب، وہ اس میں اس طرح کا کردار ادا نہ کریں، کیونکہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ بہت پروفیشنل ہیں، پیشہ ورانہ جو ہے وہ بہت ان کی شہرت ہے، اور وہ شاید اس طرح کے سیاسی معاملات میں اپنا کردار ادا نہ کریں۔ لیکن جو بڑا امتحان ہوگا وہ آرمی چیف کا ہوگا، کیونکہ ایک جو میں نے بتایا 3 شخصیات میں تھے جنرل فیض صاحب نکل چکے ہیں، تو اب آرمی چیف کا یہ امتحان ہوگا کہ وہ صادق سنجرانی کے خلاف جو عدم اعتماد کی تحریک آتی ہے وہ پاس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، کیونکہ تحریک انصاف کے اندر اور جو اتحادی ہیں ان میں جو عمران خان ہے ان کی مخالفت اب کھل کے سامنے آتی رہی ہے، لیکن اسے دبایا جاتا رہا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ تقریباً 23 سے 26 ارکان تحریک انصاف کے وہ اپوزیشن جماعتوں کے رابطے میں ہے، نون لیگ سے رابطوں میں ہے، پیپلز پارٹی سے رابطوں میں ہے، تو ایک بغاوت ہے جو الیکشن قریب آتے ہی تحریک انصاف کے اندر اور اتحادیوں کے اندر سامنے آ رہی ہے، لیکن اسے مختلف طریقوں سے دبانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔ اب جو 4 ہدف ہیں، جو اپوزیشن ہے اس کے 4 ہدف ہیں۔ پہلا ہدف ان کا صادق سنجرانی ہے، دوسرا ہدف ان کا جو عثمان بزدار ہے، تیسرا ہدف ان کا اسد قیصر اسپیکر قومی اسمبلی ہے، اور چوتھا ہدف ان کا عمران خان، وزیر اعظم عمران خان ہے۔ اپوزیشن پہلے مرحلے میں صادق سنجرانی کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانی چاہتی ہے، اس سے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اس میں اپوزیشن کو بہت حد تک کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ دوسرا ہدف ان کا ہے، اور اس کے بعد جب صادق سنجرانی ہٹ جائیں گے
تو عمران خان صاحب کو اتنا دکھ نہیں ہوگا, ان کو اتنی ذکر نہیں پہنچے گی. لیکن جو دوسرا ہدف ہے عثمان بزدار, اس کو ہٹانے پر جب وہاں پر عدم اعتماد کی تحریک آئے گی اور اگر عثمان بزدار کو ہٹا دیا جاتا ہے تو وہ وزیر اعظم عمران خان کے لیے بہت کہہ لیجئے ان کو متاثر کرے گا, ان کو سیاسی طور پہ متاثر کرے گا. نہ صرف سیاسی طور پہ متاثر کرے گا, روحانی طور پہ متاثر کرے گا, کیونکہ عثمان بزدار صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا جو فال نکلا تھا اس کے پیچھے روحانیت کا عمل دخل تھا. آئین سے ان کا نام آتا, آئین سے عمران خان اور اس طرح کے معاملات. تو وہ معاملہ ہو سکتا ہے جو مقتدر حلقے اور عمران خان ہے اس کے درمیان مزید کشیدگی کو سامنے لائے. اور اگر صادق سنجرانی کے بعد اپوزیشن عثمان بزدار کو ہٹانے میں کامیاب ہو جاتی ہے, اسد کیسر کو ہٹانے میں کامیاب ہو جاتی ہے, اور آخری نمبر عمران خان کا آتا ہے, اور عمران خان کو ہٹانے سے پہلے سارے جو معاملات ہیں وہ طے ہو جاتے ہیں, کیونکہ جو بیہائنڈ دا سین پردے کے پیچھے معاملات طے ہو رہے ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ, کیونکہ وہ سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں. اور اب مقتدر حلقوں کو بھی معلوم ہے جس طرح کا ووٹ بینک, جس طرح کی پرفارمنس اس حکومت کی رہی ہے, تو جو اب عوام ہے وہ پچھلی حکومت کو یاد کر رہے ہیں, اور پچھلی حکومت نون لیگ کی تھی, نواز شریف صاحب کی تھی. تو اس سے پہلے جب تک یہ معاملات اپنے آخر کو پہنچیں, نواز شریف صاحب کے ساتھ معاملات طے کیے جا رہے ہیں, اور جس طرح کے عدالت میں معاملات آگے بڑھیں گے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو بیہائنڈ دا سین لندن میں معاملات طے ہو رہے ہیں وہ کس سمت جا رہے ہیں. ذرائع بتاتے ہیں جو نواز شریف صاحب کی پہلی شرط تھی اور آخری شرط تھی وہ یہ تھی کہ انہیں فیئر ٹرائل میں لایا جائے, ان کے نام کو کلیئر کیا جائے, جو ان کے خلاف پوری سازش رچائی گئی تھی اس کو ریورس کیا جائے, اور ان کی جو نااہلی ہے اس کو ختم کیا جائے. پہلے مرحلے میں جو احتساب عدالتوں کے حکم ہیں وہ سائیڈ لائن ہوں گے, وہ ختم ہوں گے, وہ ہائی کورٹ سے ہوں گے. دیکھنا یہ ہے کہ جو نیب ہے وہ پھر سپریم کورٹ جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے, لیکن پہلے مرحلے میں یہ سزائیں جو ہیں وہ معطل ہو جائیں گی. جب نواز شریف صاحب کی سزا معطل ہوگی ہائی کورٹ سے, پھر وہ وطن واپس آنے کا فیصلہ کریں گے, اور جب وہ وطن واپس آ جائیں گے تو ان کی جو نااہلی کا معاملہ ہے وہ پھر آگے بڑھ سکتا ہے. تو اب جو آنے والے دن ہیں اس میں جنرل باجوہ کا امتحان ہے کہ وہ اپنے آپ کو نیوٹرل کس طرح رکھتے ہیں, نئے ڈی جی ISI جنرل ندیم انجم کا امتحان ہے, اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جنرل ندیم انجم صاحب جو کہ ایک بہت پیشہ ور ہیں, بہت پروفیشنل ہیں, وہ اس طرح کی گن میں, اس طرح کے سیاسی معاملات میں نہیں پڑیں گے. اور جو ISI کو متنازع بنایا گیا ہے, بہت کہہ لیجئے ISI ملک کے دفاع کے لیے ناقابل تسخیر وہ معاملات ہے, اور ناقابل بیان اس طرح کے معاملات کیے جاتے ہیں ملک کے دفاع کو بہتر بنانے کے لیے, آپ کی میری زندگیوں کو سیکیور کرنے کے لیے. لیکن چند عناصر ہوتے ہیں, چند آفیسرز ہوتے ہیں جو اس طرح کے سیاسی معاملات کرتے ہیں, اور پورے ادارے پر اس کا الزام لگتا ہے, حالانکہ پورا ادارہ ایسا نہیں ہوتا, ہر فرد ایسا نہیں ہوتا. تو جو اگلے 3-4 ماہ ہیں, جنوری تک آپ دیکھیں گے کہ یہ معاملات جس طرح آگے بڑھیں گے آپ کو اندازہ ہوتا رہے گا کہ سیاسی معاملات تبدیل ہو رہے ہیں. اس حوالے سے آپ دوستوں کی کیا رائے ہے نیچے کامنٹ کیجئے. جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن لازمی کلک کیجئے تاکہ آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آتا رہے. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے, اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.